السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سیکھیں میں خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجیے گا۔ الحمدللہ ہماری 9 تختی کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر 10 تجدید۔ 3 دندانوں والی اس شکل کو تجدید کہتے ہیں۔ تجدید والے حرف کو مشدد کہتے ہیں۔ جس کے اوپر تجدید ہو یعنی کہ جس حرف کے اوپر بھی تجدید ہوگی اسے مشدد حرف کہتے ہیں، اور تجدید کا دوسرا نام شد ہے۔ اب یہاں مثال کے طور پر دیکھیں، با کے اوپر کیا ہے؟ تجدید ہے، تو یہ کیا ہوا؟ مشدد حرف۔ جیسے کہ تا ہے، سا ہے، جیم ہے، جتنے بھی حرف ہیں جن کے اوپر تجدید ہے اسے مشدد حرف کہیں گے۔ جیسے کہ پچھلی تختیوں میں ہم نے پڑھا زبر زیر پیش کے بارے میں۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، جس حرف پر حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں، اور ایسے دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں۔ ایسے ہی پڑھا دال نما چھوٹی سی شکل کو جزم کہتے ہیں، اور جس حرف پر جزم ہو اس کو ساکن کہتے ہیں۔ تو یہ بھی بالکل ویسے ہی ہے، 3 دندانوں والی اس شکل کو تجدید کہتے ہیں۔ تجدید کہہ لیں یا شد کہہ لیں، اور جس حرف پر تجدید ہو اسے مشدد حرف کہتے ہیں۔ مشدد حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے حرف سے مل کر، دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے مطابق۔ اب یہاں دیکھنا ہے مشدد سے پہلے والا حرف کون سا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں با مشدد ہے، اور با سے پہلے کیا ہے؟ حمزہ۔ حمزہ بشکل الف۔ الف کا ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اگر الف خالی ہوگا تو ہی وہ الف پڑھا جائے گا، لیکن الف کے اوپر کچھ بھی ہو، کوئی حرکت ہو تو وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ تو با مشدد ہے اور با سے پہلے کیا ہے؟ حمزہ۔ تو پہلے یہ حمزہ سے مل کر پڑھا جائے گا اور پھر اپنی حرکت کے مطابق۔ تو با پر حرکت کیا ہے؟ زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے۔ اب مثال کے طور پر کیسے اس کو پڑھیں گے؟ اب با، اب با، اب با۔ دیکھیں یہ جو مشدد حرف ہے نا، جیسے با ہے، یہ ایک نہیں ہے، اس میں 2 با چھپے ہوئے ہیں، یعنی ایک با ساکن ہے جس پر جزم کا سائن ہے، دال نما چھوٹی سی شکل کو جزم کہتے ہیں، اور دوسرا با اس کے اندر متحرک ہے۔ متحرک کا مطلب جس حرف پر حرکت ہو، تو یہاں پر با پر زبر ہے، تو پہلی مرتبہ ہم اسے حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ جیسے کہ اس میں 2 با چھپے ہیں، ایک ساکن، تو پہلے ہم اس کو حمزہ سے ملا کر پڑھیں گے۔ کیسے؟ حمزہ با زبر اب، دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے مطابق، با زبر با، اب با۔ مشدد حرف کو پڑھنے میں 2 حروف کے برابر دیر لگائیں اور جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے۔ جو مشدد حرف ہوتا ہے نا، اس کو 2 حروف کے برابر پڑھنے جتنی دیر لگائیں گے، کیونکہ اس میں ایک نہیں ہے، 2 حروف چھپے ہوئے ہیں، یعنی کہ 2 با چھپے ہیں، تو لکھنے میں تو یہ ایک ہی ہے، یعنی دکھنے میں بھی ایک ہی ہے، لیکن جب پڑھتے ہیں تو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ کوئی بھی حرف 2 مرتبہ نہیں پڑھا جاتا سوائے مشدد حرف کے۔ مشدد حرف ہمیشہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ ایک دفعہ اپنے سے پہلے حرف سے مل کر، دوسرا اپنی حرکت کے مطابق۔ دھیان رہے کہ یہاں پر ایک با نہیں ہے، 2 با ہیں، ساکن اور متحرک۔ تو ساکن اور متحرک کو ساتھ ملا کر ہم نہیں لکھ سکتے، یعنی کہ جیسے با ساکن بھی ہو اور متحرک بھی ہو تو ہم اس کو ساتھ ملا کر نہیں لکھ سکتے، اس لیے دونوں ساکن اور متحرک حرف کو ملا دیتے ہیں، ادغام ہوتا ہے ان کا، ادغام یعنی ملا دیتے ہیں۔ پھر یہاں جزم کا سائن نہیں لگاتے، یہ 3 دندانوں والی شکل کی تجدید لگا دیتے ہیں۔ تو جس حرف پر یہ 3 دندانوں والی شکل ہو تو سمجھ جائیں کہ یہاں ایک حرف نہیں ہے، اس میں 2 چھپے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو با ہے نا، یہ ایک با نہیں ہے، اس میں 2 با چھپے ہیں، جیسے با ہے، تا ہے، سا ہے، جتنے بھی ہیں ان میں 2 چھپے ہوئے ہیں۔ را مشدد پر زبر یا پیش ہو تو اس را کو موٹا پڑھیں، زیر ہو تو باریک پڑھیں گے، یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، پہلے میں سمجھا چکی ہوں۔ مشدد حرف کو وقف کی حالت میں اس طرح ساکن کریں گے کہ تجدید باقی رہے لیکن حرکت کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو۔ تو وقف کا مطلب کیا ہے؟ جہاں ہم اسٹاپ کرتے ہیں۔ تو مشدد حرف کو، یعنی جس حروف کے اوپر تجدید ہو، اس کو وقف کی حالت میں اس طرح ساکن کریں گے کہ تجدید باقی رہے، یعنی شد باقی رہے لیکن حرکت کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو۔ اور مشدد حرف حروف قلقلہ میں سے ہوں تو جماؤں کے ساتھ قلقلہ بھی کریں گے۔ تو حروف قلقلہ کون کون سے ہیں یہ بھی میں آپ کو پڑھا چکی ہوں۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ تو سب سے پہلے یہ با ہے نا، یہ با حروف قلقلہ میں سے ہے، اور اب با پر شد بھی ہے، تو با پر جو ہے وہ قلقلہ ہوگا، کیونکہ با جو ہے نا وہ حروف قلقلہ میں سے ہے۔ مگر ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا تھا کہ جس حرف پر جزم کا سائن ہو اس پر ہم قلقلہ کریں گے، مگر یہاں تجدید ہے تو یہاں پر قلقلہ ہم اس لیے کریں گے، تو یہاں ایک نہیں 2 با چھپے ہیں، ایک ساکن ہے، ایک متحرک ہے، یعنی کہ ساکن سے مراد اس پر جزم کا سائن ہے،
میں نے پڑھا دیا ہے نا، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی یہاں تک۔ تو جو ہم کلکلہ کریں گے نا وہ ہم جزم والے با پر کریں گے۔ مثال کے طور پر حمزہ با زبر اب، حمزہ با زبر اب، تو یہاں ایک بات ساکن ہے تو اسی پر کلکلہ ہوگا، دوسرا بات جو ہے اس پر نہیں ہوگا کیونکہ اس پر زبر کا سائن ہے۔ تو دیکھیں حمزہ با زبر اب، اب یہ کلکلہ ہوا نا، یہ جو آواز آ رہی ہے یہ کلکلہ کی ہے۔ حمزہ با زبر اب، با زبر با، پہلے والے با پر کلکلہ ہوا ہے کیونکہ اس پہ جزم کا سائن ہے، لیکن بعد والے حرف پر، بعد والے با پر کلکلہ نہیں ہوا کیونکہ اس پہ متحرک حرف ہے، مطلب وہ متحرک ہے، اس پہ حرکت کا سائن ہے۔ تو اس کے اندر جو جزم والا با چھپا ہوا ہے نا اسی پر کلکلہ ہوگا۔ اب، اب سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف کی مشق۔ حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با۔ حمزہ با زیر اب، با زبر با، اب با۔ حمزہ با پیش اب، با زبر با، اب با۔ حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، ات تا۔ تو یہاں دیکھیں کلکلہ نہیں ہوا ہے کیونکہ تا جو ہے وہ حروف کلکلہ میں سے نہیں ہے۔ حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، ات تا۔ یہاں جو میں یہ رک رہی ہوں نا، ات، اس کو کہتے ہیں جماؤ، ات تا۔ حمزہ تا زیر ات، تا زبر تا، ات تا۔ حمزہ تا پیش ات، تا زبر تا، ات تا۔ حمزہ سا زبر اس، سا زبر سا، اس سا۔ حمزہ سا زیر اس، سا زبر سا، اس سا۔ حمزہ سا پیش اس، سا زبر سا، اس سا۔ اس سا، اس سا، اس سا۔ سامنے دیکھیں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، اس کو نرمی سے ادا کریں گے۔ حمزہ جیم زبر اج، جیم زبر جا، اج جا۔ یہاں دیکھیں کلکلہ ہوا ہے، حمزہ جیم زبر اج، اج۔ جیم زبر جا، اج جا۔ حمزہ جیم زیر اج، جیم زبر جا، اج جا۔ حمزہ جیم پیش اج، جیم زبر جا، اج جا۔ ابا، ابا، ابا۔ اتا، اتا، اتا۔ اسا، اسا، اسا۔ اجا، اجا، اجا۔ حمزہ ہا زبر اخ، ہا زبر ہا، اخ ہا۔ حمزہ ہا زیر ایح، ہا زبر ہا، ایح ہا۔ حمزہ ہا پیش اوح، ہا زبر ہا، اوح ہا۔ آہا، ایہا، اوہا۔ اس میں جو ہے سانس جاری رہتا ہے، مجھے تھوڑا سا گلے کا ایشو ہے تو میں تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے مجھے پڑھنے میں، لیکن اس میں سانس جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ آہا، ایہا، اوہا۔ حمزہ خا زبر اخ، خا زبر خا، اخ خا۔ حمزہ خا زیر اخ، خا زبر خا، اخ خا۔ حمزہ خا پیش اخ، خا زبر خا، اخ خا۔ یہاں پر جو میں رکتی ہوں نا، اخ خا، اخ خا، اخ خا، اسے ہی کہتے ہیں جمع اور ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھنا۔ جو تجدید والے حرف ہوتے ہیں نا، جو تجدید والے حروف ہوتے ہیں ان کو جمع اور ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر ایک نہیں دو چھپے ہوتے ہیں، ایک ساکن اور ایک متحرک، یعنی جس کے اوپر حرکت ہوتی ہے۔ یعنی کہ اس کو ایسے نہیں پڑھیں گے اخا اخا اخا، ایسے نہیں، اخا اخا اخا۔ حمزہ دال زبر اد، دال زبر دا، اد دا۔ یہاں پر دیکھیں کلکلہ کیا ہے نا، اد، اد، کیونکہ دال بھی جو ہے وہ حروف کلکلہ میں سے ہے۔ حمزہ دال زبر اد، دال زبر دا، اد دا۔ حمزہ دال زیر اد، دال زبر دا، اد دا۔ حمزہ دال پیش اد، دال زبر دا، اد دا۔
حمزہ زال زبر از، زال زبر زا، از زا. حمزہ زال زیر از، زال زبر زا، از زا. حمزہ زال پیش از، زال زبر زا، از زا. عزا، عزا، عزا. دیکھیں زال میں اور زا میں ہمیں فرق پیدا کرنا ہوتا ہے. زال کو ہم نرمی سے ادا کرتے ہیں اور زا کو سیٹی کی آواز کے ساتھ اور سختی سے. حمزہ را زبر ار، را زبر را، ار را. حمزہ را زیر ار، را زبر را، ار را. حمزہ را پیش ار، را زبر را، ار را. ار را، ار را، ار را. حمزہ زا زبر از، زا زبر زا، از زا. حمزہ زا زیر از، زا زبر زا، از زا. حمزہ زا پیش از، زا زبر زا، از زا. عزا، عزا، عزا. حمزہ سین زبر اس، سین زبر سا، اسا. حمزہ سین زیر اس، سین زبر سا، اسا. حمزہ سین پیش اس، سین زبر سا، اسا. حمزہ شین زبر اش، شین زبر شا، اشا. حمزہ شین زیر اش، شین زبر شا، اشا. حمزہ شین پیش اش، شین زبر شا، اشا. اشا، اشا، اشا. حمزہ صاد زبر اس، صاد زبر سا، اسا. سین میں بھی سیٹی کی آواز آتی ہے اور صاد میں بھی سیٹی کی آواز آتی ہے، لیکن فرق صرف پر اور باریک کا ہے. سین کو باریک پڑھا جاتا ہے اور صاد کو پر پڑھا جاتا ہے. حمزہ صاد زیر اس، صاد زبر سا، اسا. حمزہ صاد پیش اس، صاد زبر سا، اسا. اسا، اسا، اسا. حمزہ ضاد زبر اد، ضاد زبر زا، ادا. حمزہ ضاد زیر اد، ضاد زبر دا، ادا. حمزہ ضاد پیش اد، ضاد زبر دا، ادا. ادا، ادا، ادا. حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، اتا. حمزہ تا زیر ات، تا زبر تا، اتا. حمزہ تا پیش ات، تا پہ دیکھیں قلقلہ ہو رہا ہے کیونکہ تا بھی جو ہے وہ حروف قلقلہ میں سے ہے. تا زبر تا، اتا، 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 اتا. حمزہ را زبر از، را زبر را، ازا. را کو جو ہے وہ ہم نرمی سے ادا کریں گے اور پر بھی پڑھیں گے. حمزہ را زیر از، را زبر را، ازا. حمزہ زا پیش از، را زبر زا، ازا. ازا، ازا، ازا. حمزہ عین زبر آ، عین زبر آ، آ، آ. حمزہ عین زبر عی، عین زبر آ، اے، آ. حمزہ عین پیش او، عین زبر آ، او، آ. آ، اے، آ، او، آ. حمزہ غین زبر اغ، غین زبر غا، اغا. حمزہ غین زیر اغ، غین زبر غا، اغغا. حمزہ غین پیش اغ، غین زبر غا، اغغا. اغغا، اغغا، اغغا. حمزہ فا زبر اف، فا زبر فا، افا. حمزہ فا زیر اف، فا زبر فا، افا. حمزہ فا پیش اف، فا زبر فا، افا. افا، افا، افا. حمزہ قاف زبر اق، یہاں دیکھیں قلقلہ ہو رہا ہے کیونکہ یہ جو دو نقطوں والا قاف ہے نا یہ بھی حروف قلقلہ میں سے ہے. حمزہ قاف زبر اق،
قاف زبر قا اق قا حمزہ قاف زیر اق قاف زبر قا اق قا حمزہ قاف پیش اق قاف زبر قا اق قا اق قا اق قا اق قا حمزہ کاف زبر اک کاف زبر کا اک کا یہاں پر دیکھیں کلکلہ نہیں ہو رہا ہے کیونکہ یہ باریک والا کاف ہے، اس پہ کلکلہ نہیں ہوتا ہے۔ حمزہ کاف زیر اک کاف زبر کا اک کا حمزہ کاف پیش اک کاف زبر کا اک کا اک کا اک کا اک کا حمزہ لام زبر ال لام زبر لا ال لا حمزہ لام زیر ال لام زبر لا الا حمزہ لام پیش ال لام زبر لا ال لا اللہ الا اللہ۔ اب یہاں پر دیکھیں جو میم مشدد ہے اور نون مشدد ہے نا، یہاں پر ہم غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار کے برابر، یعنی کہ ان کو ہم ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ اس کو اما 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 کر کے نہیں پڑھیں گے، نہ انا 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 کر کے پڑھیں گے، اس کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ کیسے؟ حمزہ میم زبر ام میم زبر ما ام ما حمزہ میم زیر ام میم زبر ما ام ما حمزہ میم پیش ام میم زبر ما ام ما اما 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 انا انا انا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ دیکھیں ہم نے کسی بھی دوسرے حرف کو جو اس طرح سے نہیں پڑھا ہے، لیکن جو میم مشدد اور نون مشدد ہوتے ہیں نا، اس کو ہم ناک میں چھپا کر پڑھتے ہیں۔ حمزہ واو زبر اب واو زبر وا اب وا حمزہ واو زیر اب واو زبر وا اب وا حمزہ واو پیش اب واو زبر وا اب وا اب وا اب وا اب وا حمزہ ہا زبر ہا زبر ہا ہا حمزہ ہا زیر ای ہا زبر ہا ای ہا حمزہ ہا پیش او ہا زبر ہا او ہا ہا ای ہا او ہا حمزہ یا زبر ای یا زبر یا ای یا حمزہ یا زیر ای یا زبر یا ای یا حمزہ یا پیش اوئی یا زبر یا اویا ایا ایا اویا۔ امید کرتی ہوں آج کا لیسن آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیسن میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ پاک کمی و بیشی کو معاف فرمائے، آمین۔ آج جمعہ مبارک ہے تو اپنی دعاؤں میں فلسطین کے مسلمانوں کو، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اور سب مسلمانوں کو یاد رکھیں۔